پیغام محبت کے لیے ہے، امن کے لیے ہے، سکون کے لیے ہے۔ اور ان کا جو پروگرام ہے ان تینوں دنوں میں ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں اسلام کے اندر محبت کس طرح سے پھیل رہی ہے اور کس طرح پھیلائی جائے۔ تو آج اگر ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن ہے، مولائیت پہ ہم قائم ہیں، تو ہم حق پر ہیں اور یہی حق ہے اور قیامت تک۔ آپ دیکھ رہے ہو الرٹ آپ کی بات نیوز چینل۔ غازی آباد کے لونی وارڈ نمبر 49 میں بنایا گیا ہر سال کی طرح اس سال بھی عرس مبارک۔ یہ عرس مبارک حضرت صوفی اسلام الدین انوار الشاہ اشرفی دوبارہ بنایا گیا ہے۔ یہ ان کے پیر و مرشد حضرت سید انوار اشرف کی چوچا شریف کے راجہ آل حسین کی تاریخ بنائی گئی، جس میں کافی خلیفہ موجود رہے اور حضرت سید صوفی احسان اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے حضرت دلشاد اشرفی میاں بھی موجود رہے۔ دیکھیے خاص رپورٹ۔ نمسکار، اس وقت آپ دیکھ رہے ہو الرٹ آپ کی بات نیوز اور میں نسیم عباسی۔ جیسے کہ ہر بار آپ کو کوئی نہ کوئی پروگرام لونی 76 ہو یا ضلع غازی آباد ہوا دکھاتے رہتے ہیں، لیکن آج جو ایک دھارمک پروگرام ہوا ہے حضرت صوفی سید انوار اشرف میاں کا، جو کچھوچا شریف سے اولاد حسین کی آل ہے، اور صوفی اسلام الدین انوار شاہ دوبارہ یہ پروگرام کیا گیا ہے۔ لیکن کچھ حضرات یہاں موجود ہیں جو ہم بات کریں گے کہ پروگرام کو لے کے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کا سواگت ہے الرٹ آپ کی بات نیوز چینل میں۔ یہ جو آج پروگرام ہے سید انوار اشرف میاں کا، اس میں آپ کیا سندیش دینا چاہتے ہو؟ آپ کا پروگرام سالانہ عرس مبارک ہے، آپ کا پروگرام سالانہ عرس مبارک ہے، اور اس عرس مبارک میں امن اور شانتی کا پیغام لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے، اور دین کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات، اولیاء اللہ کی بات اس پروگرام میں ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے کہ حضرت اور بھی ہمارے بیچ موجود ہے۔ حضرت، آج جو ہے ہمارا مسلمان جو ہے کافی پریشانی کی حالت میں ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو جو عالم ہے وہ عالم کو نہیں سمجھا پا رہا، تو ایسے کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو کامیاب کرے، اور بحمدہ تعالیٰ ہم لوگ سارے لوگ یہاں مولائی ہیں۔ مین چیز وجہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہم اپنے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہماری رہبری کے لیے آقائد و جہاں کملی والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جب ہم رسول کی اتباع کر لیں گے یحببکم اللہ، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو قرآن ہمارے لیے رہبری ہے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا، جیسا کہ رات میں نے بتایا تھا کہ ہم اپنے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جتنے لوگ ہیں یعنی مولوی حضرات وہ بھٹکا رہے ہیں، کیونکہ آقا نے تو ہمیں درس اچھا دیا ہے۔ پیغمبر اعظم محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، اور ایسے رحمت بن کر آئے کہ قیامت تک کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اور دوسری بات، ہمارے آقا نے جو تعلیم دی، میں نے رات یہ بتایا تھا کہ جب آقائے دو جہاں آخری وقت میں آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے تو غدیر خم کے موقع پہ آپ رکے تھے، اور اللہ کے رسول نے وہاں ایک پیغام دیا تھا 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں۔ کیا کہا تھا آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، اے میرے صحابیوں، میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 تحفے ایسے دے کے جا رہا ہوں کہ جس کو تھامے رہو گے کبھی تم زندگی میں گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پوچھا صحابہ کرام یا رسول اللہ فداک امی ابی، یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں، وہ 2 تحفے کیا ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا ایک تحفہ پہلا وہ رب کی جانب سے ہے، رب عطا فرما رہا، دوسرا تحفہ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں اپنی آل کو۔ ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا، قیامت تک تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو آج اگر ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن ہے
मौलाइयत पे हम कायम हैं तो हम हक़ पर हैं और यही हक़ है और क़यामत तक हक़ रहेगा। इससे जो हटेगा, इस रास्ते से जो भटकेगा वो गुमराहियत की तरफ जाएगा। तो यही हक़ है। मैं जैसे कि हज़रत ने बताया हक़ की बात, और यहाँ पे जो है हज़रत सूफ़ी एहसान अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे जो है मौजूद है, हज़रत दिलशाद अशरफ़ी मियाँ से पूछेंगे हम। हज़रत जैसे कि आज ये जो प्रोग्राम हुआ है 3 दिन का प्रोग्राम रहता है, तो इसमें सूफिया जो है किस चीज़ का पैगाम देते हैं? सूफिया इकराम जो है, जी एक तो जो है पैगाम मोहब्बत के लिए है, अमन के लिए है, सुकून के लिए है, और अपने मुर्शिद की एक जो बयां कर रहे हैं ये लोग, जो दिल में तड़प है इनके मोहब्बत है, मोहब्बत के जज्बातों को ये लोग बाहर निकाल रहे हैं अपनों को, और अपने मुर्शिद की तारीख बना रहे हैं। और सिलसिला अशरफिया के चश्मो चिराग हुजूर सैयद मोहम्मद अनवार अशरफ अशरफुल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का प्रोग्राम यहाँ हुआ आज, और कल भी प्रोग्राम हुआ, और इंशाअल्लाह ताला कल भी कुल शरीफ का प्रोग्राम होगा। तो इस वक्त आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? हम नूर इलाही में रहते हैं। हज़रत सूफ़ी मोहम्मद एहसान में हमारे पीरो मुर्शिद, और मैं उनके बेटा छोटा मोहम्मद दिलशाद अशरफी मजरुल्लाह शाह जिलानी, समझे, उनके जानशीन, और ये हमारे भाई क्या नाम है, इस्लामुद्दीन भाई, सूफ़ी इस्लामुद्दीन भाई जान हर एक सालाना प्रोग्राम यहाँ करते हैं, समझे। और ये सरकार अनवार अशरफ से बैत हैं, हुजूर सरकार कला के दूसरे नंबर के साहबजादे से हैं, हुजूर सरकार कला, समझे। हुजूर सरकार कला से मैं भी हूँ, और ये मेरे भाई भी हैं बड़े, और मैं इनके प्रोग्राम में आया हूँ, उन्होंने मुझे दावत दी, मैं आया। और मैं सब लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ अमन मोहब्बत का, कि अपने मुर्शिद से प्यार करें और सिलसिले से प्यार करें, अपने अहले साजादों को पहचानें, समझे, उनकी इत्तबा करें, जो वो कह रहे हैं उनकी बात को सुने, समझे। नहीं सुनोगे गुमराही के रास्ते पे जाओगे, समझे। पीर ने तो सब कुछ बता ही दिया, समझे। और उस मुकाम पर जो पहुंचने के लिए जो पीर और आल होती है, और आल से हट के फैसला करोगे तो भाई मारे जाओगे, भाई, समझे। आल से हट के फैसला करोगे मारे जाओगे। अपने मुर्शिद से बेइंतहा मोहब्बत करो, और उनके आल से मोहब्बत करोगे तभी फैज़याब होगे, और नहीं करोगे तो फिर मारे जाओगे, भाई। हमारे बीच और भी हजरात हैं। हजरत, ये 3 दिन का प्रोग्राम को लेकर क्या दर्शकों को चैनल के बधाई देना चाहते हो, और क्या ये कैसे प्रोग्राम चलता है 3 दिन का? पहले दिन क्या होती है? ये 3 दिन का जो प्रोग्राम है, इन तीनों दिनों में हम ये समझाना चाहते हैं इस्लाम के अंदर मोहब्बत किस तरह से फैल रही है और किस तरह फैलाई जाए। दूसरी बात ये, हम तो एक अदना से हैं, जो एक फ़कीर ने हमें एक रास्ता बता दिया, उस रास्ते को हमें दे दिया। जो अभी हमारे एक भाई ने ज़िक्र किया, अहले बैत, सरकार दो आलम ने 2 चीज़ें छोड़ी हैं, एक कलाम अंबिया और दूसरा अहले बैत। और वो अहले बैत का मोहब्बत और यही है कि भाई हम एक दूसरे को पैगाम इस्लाम देते रहें, मोहब्बत इस्लाम फैलाते रहें, बस यही कहना चाहता हूँ। जैसे कि हजरत ने बताया किताबुल अंबिया और एक अहले बैत को लेकर दिया है, लेकिन अभी मैं एक सवाल करूँगा हजरत से। यहाँ पे जो मौलाना अजीज़ुल अशरफी मियाँ, थोड़ा मैं चाहूँगा कि आगे आए। अजीज़ुल्लाह अशरफी जी, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, कलाम पाक एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह का प्यारा महबूब जो है नबी है वो एक है, तो आज जो मुसलमान हैं वो अलग अलग क्यों हैं? देखिए, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि ये 2 चीज़ें मजबूती से थामे रहो, रास्ता नहीं भटकोगे। हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो हमें मोहब्बत अमन का पैगाम दिया, अहले बैत का दामन थामने के लिए, आका ने इरशाद फरमा दिया है, मन कुंतो मौला हो फ़हादा अलीयुन मौला। मैं जिन का मौला हूँ, अली भी उसके मौला हैं। ये हक़ है, बरहक़ हैं। लेकिन आज के इस दौर में आका ने तो ये पैगाम दे दिया अपनी उम्मत को कि मेरे अली से मोहब्बत करो, मैं जिन का मौला हूँ उसके अली भी मौला हैं। अब जो लोग इस रास्ते से भटकेंगे, अली से बुग़्ज़ रखेंगे, वो गुमराहियत की तरफ जाएंगे। दूसरी बात ये, हम अहले सिलसिला हैं। सिलसिले का मतलब क्या होता है कि अगर कोई गुमराहियत की तरफ जा रहा तो मुर्शिद हमारा ऐसा है कि वो हमें गड्ढे में से निकाल के खुश्क जगह में लाएगा, और जो बेहतर रास्ता होगा उस तरफ हमारा मुर्शिद लेके निकलेगा। जैसा कि हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मियत माज़िया मुअय्यद मिल्लत ताहिरा
الشاہ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی الجیلانی قدس سرہ النورانی، جو ہندوستان کے ایسے مایہ ناز بزرگ ہیں جو ہمارے سلسلے کے ہیں، وہ ایسے بزرگ کہ جن کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا گیا ہے اور ہیں، یعنی آپ ایسی شکل والے تھے، اتنا نورانی چہرہ کہ جس کو غوث اعظم کو دیکھنا ہو سرکار اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں کا دیدار کر لیں، غوث اعظم کا دیدار ہو گیا۔ سرکار نے آپ کو اتنا نوازا تھا، تو اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں مدت ذلہ نورانی قدس سرہ نورانی ارشاد فرماتے ہیں، اشرفی تو ناز کر اپنے اشرف پر، اشرفی تو ناز کر اپنے اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ سبحان اللہ۔ تو بحمدہ تعالی ہم لوگ مولائی ہیں، اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم اشرفیت سے ہمارا تعلق ہے، اور جو اشرفی ہے وہ مداری ہے، جو اشرفی ہے وہ چشتی ہے، جو اشرفی ہے وہ قادری ہے، جو اشرفی ہے وہ قدیری ہے، جو اشرفی ہے وہ صابری ہے، یعنی اشرفیت کے اندر جتنے سلاسل ہیں دنیا کے اندر، سب کے مجموعے کا نام ہے اشرفی۔ دیکھیے حضرت، آپ کا سوال یہ ہے کہ کچھ چند لوگ یہاں پہ جو ہے بات دوبارہ یہ کی جا رہی تھی کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ فقیروں کی خاندان سے پھیلا، جی یہ بے صحیح شک ہے۔ حق۔ لیکن ایک بات اگر دیکھی جائے، 1,24,000 پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا میں تشریف لا، اور سب نے اپنا کلمہ پڑھایا ہے، لیکن جب پردہ کیا تو پیارے نبی کا کلمہ پڑھایا۔ بے شک۔ لیکن جو اسلام پھیلا ہندوستان کی سرزمین پہ، وہ اسلام پھیلا گیا پہلے 250 سال پہلے کلندر آئے دمبدار بیڑا پار، ان سے نہیں کہ ان کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز نے اسلام پھیلایا۔ لیکن سارا مدعا اس چیز پہ آتا ہے کہ اپنا آپ کو سنی کہو، تو کوئی قادری کہتا ہے، کوئی وہابی کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے اس معاملے کو؟ کیا دیکھیے، درشکوں کو سندیش دو؟ ہمارے دین کے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل۔ بحمدہ تعالی ہم لوگ جتنے ہندوستان میں ہیں 99% حنفی ہیں۔ سرکار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پیروکار ہیں ہم، اور انہی کو ہمارے مولائی خانقاہ والوں نے مانا ہے۔ تو ہر ایک مرید، ہر ایک غلام کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اپنے مرشد کی قیادت کرنی، اپنے مرشد کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو ہم اپنے مرشد کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم نے مانا ہے، ان کو اپنا ہم نے قائد مانا ہے، ان کے ہی مسلک کو ہم فالو کر رہے ہیں اور قیامت تک کریں گے۔ اب رہی بات بریلویت، وہابیت، نجدیت، تو بحمدہ تعالی سب سے پہلے ہم مولائی ہیں، اس کے بعد میں ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، اور یہی برحق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم صوفیہ سے ہمارا تعلق ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پہ سب سے پہلے مذہب اسلام کے چراغ کو بلند و بالا کرنے کے لیے قطب المدار، زندہ شاہ مدار حضرت مدار العالمین، جن کا مزار پاک مکن پور شریف میں جلوہ بار ہیں آپ، تو وہ تشریف لائے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ اس کے بعد میں غازی اعظم حضرت سیدنا سید سالار مسعود غازی تشریف لائے۔ اس کے بعد میں حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آنے کے بعد میں یعنی ایک مولائیت کے اندر ہماری صوفیہ کی ایک تعلیم ہوا کرتی ہے کہ محبت سب کے لیے، عداوت کسی سے نہیں۔ ہم اگر کسی سے عداوت رکھیں گے تو اس کو ہم اسلام کا پیغام کیسے دیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ اعلان کر رہے تھے کہ اے لوگو تم میرے قریب آؤ، تم پتھر کو پوج رہے ہو، سورج کو پوج رہے ہو، چاند کو پوج رہے ہو، زمین کو پوج رہے ہو، یہ خدا نہیں، یہ سب جدا ہیں۔ خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ، ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اسی پیغام کو ہمارے ان مولائی خانقاہ میں جو آرام فرما ہمارے بزرگان دین ہیں